چند سال پہلے جنوبی افریقہ میں ایک ختم نبوت کانفرنس کے دوران میں نے قادیانیت کے حوالے سے ایک پہلو پر گفتگو کی تھی. وہ گفتگو الحمدللہ پسند کی گئی اور دنیا بھر میں اس کو بہت وسیع پیمانے پر سنا گیا، پھیلایا گیا. اس پر قادیانی حضرات کی طرف سے ایک اعتراض سامنے آیا ہے اور وہ بھی دنیا بھر میں پھیلایا گیا ہے. میں آج اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ قدرت کا قانون یہ ہے اور تسلسل یہ بتاتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا کہ نئے نبی کے آنے سے مذہب بدل جاتا ہے. نبی مطاع ہوتا ہے مطلقاً، اور نبی کے بدلنے سے اطاعت کا مرکز تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی وہ واحد شخصیت ہوتی ہے جس کی بات کسی دلیل کے بغیر ماننا ضروری ہوتی ہے. نبی سے دلیل نہیں پوچھی جاتی، نبی جو کہتا ہے وہ دلیل ہوتی ہے. ظاہر بات ہے جب شخصیت بدلی ہے تو اطاعت کا مرکز بھی بدل گیا ہے. پھر یہ بنیادی طور پر یہ بات کہی تھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے. تو میں نے ان کے اس بات کو بنیاد بنا کر ایک بات کی تھی کہ نبی کے بدلنے سے مذہب بدل جاتا ہے، اور قادیانی جو کہ نئی نبوت کی بات کرتے ہیں ان کا مذہب ہمارے مذہب سے الگ ہے. وہ نیا نام رکھیں گے. جس طرح یہودیت سے عیسائیت الگ ہوئی، نئے مذہب کی بنیاد، نئے نبی کی بنیاد پر، نئی وحی کی بنیاد پر، نئی کتاب کی بنیاد پر. اور عیسائیت سے ہم الگ ہیں نئے نبی کی بنیاد پر، نئی کتاب کی بنیاد پر، نئی وحی کی بنیاد پر. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں. لیکن ہم چونکہ ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا مذہب ان سے الگ ہے، عیسائیوں کا یہودیوں سے الگ ہے. یہ میں نے بنیادی بات کی تھی کہ نبی کے بدلنے سے، وحی کے بدلنے سے مذہب بدل جاتا ہے. اور پہلا مذہب اور ہوتا ہے، دوسرا اور ہوتا ہے، نام الگ ہوتا ہے، ٹھیک غلط یا صحیح اپنے مقام پر، لیکن مذہب بہرحال تبدیل ہو جاتا ہے کہ اطاعت کا مرکز تبدیل ہو جاتا ہے تو مذہب بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یہ میں نے بات کی تھی. اس پر قادیانی حضرات کی طرف سے یہ اعتراض کچھ عرصہ پہلے سامنے آیا جو اب دنیا بھر میں اس کو دہرایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے بات کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات کر کے پھر سیدھے عیسیٰ علیہ السلام پر چلے گئے ہیں. یہ درمیان کے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات جو تھے ان کے آنے سے ہزاروں تھے، ان کے آنے سے تو مذہب نہیں بدلا تھا. ان کا ذکر مولوی صاحب نے کیوں نہیں کیا؟ یہ ان کا استدلال اور اعتراض کہ درمیان میں بہت سے پیغمبر آئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے، وہی بھی آتی رہی ہے. تو درمیان پہ جو نبی آتے رہے ان نبیوں کے آنے سے مذہب کیوں نہیں بدلا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام تک بات کیوں گئی ہے؟ یہ ان کا اعتراض ہے. اور بادی النظر میں یہ اعتراض سمجھ میں آتا ہے. اصل میں یہ اعتراض اس لیے پیدا ہوا کہ میری گفتگو میں کچھ اجمال رہ گیا تھا، میں نے پوری وضاحت نہیں کی تھی. میں معترضین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ سوال پیدا کر کے مجھے اپنی گفتگو کا اجمال دور کرنے کا موقع دیا. بات یہ ہے کہ میں مانتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں سینکڑوں نہیں، بعض روایت کو تو ہزاروں پیغمبر آئے ہیں. ان کے آنے سے مذہب نہیں بدلا. مذہب بدلا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر آخری مرحلے میں. اس کی دو وجوہات، وہ کیوں نہیں بدلا اور ہمارا کیوں بدل گیا ہے. اس کے دو بنیادی اسباب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا آنا جاری تھا، ختم نبوت کا کوئی تصور تھا نہیں. کوئی تصور ختم نبوت کا نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے، لیکن خاتم و انبیاء بنی اسرائیل.
خاتم و انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر یہ کہا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ختم نبوت کا تصور بنی اسرائیل میں نہیں تھا۔ نبوت کا سلسلہ جاری تھا، آتے تھے، ختم نبوت کا عقیدہ نہیں تھا، اس لیے ان کے آنے سے فرق نہیں پڑتا تھا اور وہ نہیں پڑا۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام تک جس نے بھی اس دائرے میں نبوت کی بات کی ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اون کیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، بنی اسرائیل نے یہود نے ماننے سے انکار کر دیا، الگ ہو گئے۔ اب جب انکار کی بنیاد پر الگ ہوئے تو یہ مذہب الگ ہو گیا، وہ مذہب الگ ہو گیا۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا گیا۔ انکار کرنے والے پہلے مذہب کا ماننے والے رہے اور ان کو تسلیم کرنے والے نئے مذہب کے پیروکار بن گئے۔ وہاں تو وجہ یہ بنی ہے کہ ختم نبوت کا تصور نہیں تھا، کوئی عقیدہ بنی اسرائیل میں کوئی ختم نبوت کا تصور نہیں تھا۔ اور دوسری وجہ یہ بنی ہے کہ وہ چونکہ ختم نبوت کا تصور نہیں تھا اس لیے تسلیم کیے جاتے رہے۔ بنی اسرائیل نے مجموعی طور پر سب کو تسلیم کیا۔ انکار ہوا ہے آ کر عیسیٰ علیہ السلام پر، اس انکار پر آ کر تفریق ہو گئی ہے۔